السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہما قریشی ناولس چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جناب فائنلی آج ہم رات کی بھیگی پلکوں پر کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ حصہ دوئم اور اس کا آخری حصہ ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. رات کی بھیگی پلکوں پر، لکھاری ہما قریشی. حصہ دوئم، آخری حصہ. سن، تیری بیٹی کا پتہ چل گیا ہے. بلال نے تزین کے باپ کو کال ملائی تھی. کیا؟ میرا مطلب کہاں ہے وہ؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال داغا تھا. میرے بھائی کے گھر ہے تیری بیٹی. ویسے بڑی کوئی ڈیش چیز ہے بھائی. کتنوں کو اپنے پیچھے پاگل بنایا ہوا ہے. اس نے جب اس لڑکی کا معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ تزین وہی لڑکی تھی جس کی اسے تلاش تھی. تو صاحب اب تو آپ نے میرا قرضہ معاف کر دیا نا. یہاں شفافیت کی انتہا ہوئی تھی. ویسے کتنا بےغیرت باپ ہے تو. وہ استحصائیہ مسکرایا. بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کی خیریت پوچھتا، الٹا اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. اس بار سر سٹپٹایا. خیریت کیسی صاحب؟ تمہارے بھائی کے پاس تو محفوظ ہی ہوگی نا. اس نے خوش آمدید لہجہ اپنایا. تو اپنی خیر منا، کیونکہ مجھے اپنا پیسہ ہر حال میں واپس چاہیے. بلال نے درستگی سے کہتے رابطہ منقطع کر دیا تھا. تزین صبح ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی. کیونکہ ہاشم نے کہا تھا کہ کل سے اس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہونی تھی. ایسے میں وہ مزید کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کر سکتی تھی. گڈ مارننگ میڈم. یہ تمام سرونٹس کی ہیڈ نائمہ تھی، جس کی سپرویژن میں سب الف رہتے تھے. السلام علیکم. کیا آپ کے سر گھر ہی ہیں؟ اس نے سر جھجک کر پوچھا تھا. جی ابھی تو گھر ہی ہیں. آپ بتائیے ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس نے سوال کیا. میں خود اس کی ضرورت نہیں ہے میڈم. رات کو کک واپس اپنی ڈیوٹی پہ آ چکا ہے. اس نے باخبر کیا. اچھا، وہ مزید کیا کہتی؟ اس نے خاموشی اختیار کرتی لب چباتی نائمہ کی ہمراہی میں ناشتے کی میز پر جا بیٹھی تھی اور تفصیلی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا. یہ گھر کسی شاہی محل جیسا تھا، جہاں ملازموں کی فوج موجود تھی، جبکہ ہر چیز قیمتی، صاف ستھری اور بیش قیمت تھی. میڈم، آپ ناشتے میں کیا لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب کچھ ہی سیکنڈ میں ملازمہ اس کے آگے کھانے کا انبار چن چکی تھی. میں یہ اتنا سب میرے لیے ہے؟ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی. جی، آپ اپنی پسند کا جو چاہے لے سکتی ہیں. اب وہ ذرا پیچھے کو کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ تزین کا دبدبے کا شکار فروٹ، جوس اور دیگر اشیاء دیکھ کنفیوز ہو گئی تھی. اسے محض صبح میں چائے پاپا کھا کر گزارا کرنے کی عادت تھی. اف تزین، جلدی سے کچھ لے لے، ورنہ یہ تیرے بارے میں کیا سوچے گی. اسے اب تو سر پر جمع کھڑا دیکھ وہ پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی، اور اب جلدی سے ہاتھ بڑھا کر بریڈ پر مکھن لگاتی وہ کنکھیوں سے اسے ہی دیکھتی تھی، جو بالکل اسٹریٹ کھڑی دیوار پر نظر جمائے ہوئی تھی. ہاشم فریش سے نیچے آیا تو تزین کو ناشتے میں مصروف دیکھ وہ اپنے قدم روکتا الٹے قدموں گھر سے باہر نکل آیا تھا. اور وہ تزین کو ساتھ لے تو آیا تھا، مگر اسے اپنے ساتھ رکھنا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. وہ اپنے اور عروا کے گھر میں کسی تیسرے کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور عروا بھی تو اپنے گھر میں کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتی تھی. وہ کار پوش میں آیا تو ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا. وہ بیک سیٹ پر بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی. قبرستان لے چلو. گزرے 3 دنوں میں یہ قبرستان کا تیسرا چکر تھا. وہ چاہ کر بھی عروا کو اپنی یادوں سے نہیں نکال پاتا تھا، اور نہ ہی نکالنا چاہتا تھا. عروا میری جان، کیسی ہو؟ وہ مردانہ وجاہت، شجاعت کا شاہکار حسین ترین مرد اپنی قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر قبرستان کی خاموشی میں خاموش قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا محو گفتگو تھا. میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. تمہاری ناراضگی جائز بھی ہے. میں اتنے سال تم سے دور رہا، تمہاری قبر میں فاتح خانے کو نہیں آ سکا، مگر کیا کروں، میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. بچے کے سے انداز میں بولتے اس نے اپنے تن پر پہنا کوٹ اتار کر سنگے مرمر سے بنی قبر کی صفائی شروع کر دی تھی. دیکھو یہ ہوا بھی نہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں ڈسٹ الرجی ہے. تم یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اور تمہیں گندگی سے بھی تو کتنی چڑ ہے. وہ مٹی کا ایک ایک ذرہ اپنے کوٹ سے صاف کرتا تعصبی لہجے میں بولتا ہوا ہوا کو دوش دے رہا تھا، جو یکدم چلتی تھی اور ساری مٹی قبر پر پھیلتی نکل جاتی. لیکن تم فکر نہ کرنا میری جان، اب میں آ گیا ہوں نا. اب یہاں کی صفائی کی ذمہ داری میری. اب تمہیں بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے ایک اشارے پر ڈرائیور نے گلاب کی پتیوں کی تھیلی اس کے آگے بڑھائی تھی، اور اس نے اس کی قبر پر تمام پتیاں ڈالتے اپنی آنکھیں پوچھی تھی. الوداع میری متاع حیات، میں کل پھر آؤں گا. وہ دکھی دل سے کہتا قبرستان کی خاموشی سے پریشان وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ عروا کی قبر جو سالوں سے لاوارث لاشوں کی مانند تھی آج روشن سی ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس کا بھی کوئی وارث تھا جو ملاقات کی غرض سے وہاں آتا تھا. تزین کو اب گھر دیکھنے کا اشتیاق جاگ اٹھا تھا. بس اسی غرض سے وہ دھیرے سے اٹھتی اور آہستہ آہستہ گھر کا چپا چپا دیکھ رہی تھی.
जो इंतहा का खूबसूरत था। काश कि मैं भी किसी ऐसे ही घर में पैदा होती। वो लड़की किस कदर खुशकिस्मत होगी ना, जिसकी शादी हाशिम साहब से होगी। वो अपनी ही सोचों के महवर में गोते जन ना जाने कब और किस ख्याल के तहत हाशिम के कमरे का दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हो चुकी थी। सामने तस्वीर में हाशिम के साथ खड़ी लड़की को देख से हैरत सी हुई थी। क्या मतलब, क्या हाशिम साहब शादीशुदा हैं? ये एकदम अजीब सी कैफियत हो गई थी जिन्हें वो कोई भी नाम देने से कासिर थी। खैर मुझे क्या, उफ, मैं कैसे पगारी चाहता उनके कमरे में आ गई हूँ। वो सोचती हुई एकदम पलटने को थी, जब भी कोई दरवाजा खोलता रूम में एंटर हुआ था और तजीन ने खौफ से 2 कदम पीछे लिए थे। उसी बाइस पीछे दीवार पर लगी उर्वा की अनगिनत तस्वीरों में से एक तस्वीर जमीन बोझ हुई थी। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसने सवालिया पूछते नजर पीछे डाली, जहाँ उर्वा की तस्वीर के फ्रेम का शीशा किरची किरची हुआ पड़ा था। वो सॉरी, पता नहीं कैसे वही एकदम बौखलाई। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बगैर इजाजत दाखिल होने की? तुमने मेरी बेबी की, मेरी उर्वा की चीजों को हाथ लगाया मेरी उर्वा की इजाजत के बगैर? मुझे पहले ही गम में डूबा हुआ था। तजीन की इस हरकत ने जलते पर नमक का काम किया था। वो एकदम ही आपे से बाहर हुआ था। सो सॉरी, गलती। शट अप। उसे चुप्पी सी लगी थी। गेट आउट ऑफ माई होम, आई सेड गेट आउट। दफा हो जाओ मेरे घर से। वो इस कदर शिद्दत से दहाड़ा था कि तजीन एक भी लम्हे की ताखिर किए बगैर कमरे से भागी थी और भागते कदमों से सीधी कारपोश में आती सदा दरवाजे के पास आकर ठहरी थी। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? तजीन को रोता देख गार्ड्स ने इस्तफसार किया। दरवाजा खोले, मुझे यहाँ से जाना है। उसने रनवे लहजे में इल्तिजा की। आई एम सॉरी मैडम, मगर हमें सर की तरफ से ऑर्डर्स नहीं है। ये आपके सर का ही ऑर्डर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। प्लीज दरवाजा खोल दें माई, उसने रोते हुए इल्तिजा की थी। जब गार्ड्स ने एक दूसरे की जानिब देखते दरवाजा खोल दिया, क्योंकि अगर हाशिम में रुकना होता तो वो उसके पीछे जरूर आता। जब वो लड़की कह रही थी तो सच ही कह रही होगी। दरवाजा खुलते ही वो चीखती तेजी से भागी थी, जबकि गार्ड से एक नजर देख सिक्योरिटी रीजन के बायस तेजी से दरवाजा बंद कर दिया था। सुबह का वक्त था, पोश इलाका, जहाँ का कोई कत्ल भी हो जाए तो किसी दूसरे को खबर तक ना हो। जबकि तजीन बुरी तरह रोती हुई भागती हुई 2 गलियां पार कर चुकी थी। वो एक गली से निकलती और दूसरी जैन गली में जा रही थी, जब जिसके दरमियान में एक और गली मौजूद थी। वो रोती हुई भागी चली जा रही थी, जब भी दोनों गलियों के दरमियान वाली गली में सामने से आती गाड़ी से जा टकराई थी और एक लम्हे में जमीन बोझ हुई थी। बिलाल, जो हाशिम से मिलने के इरादे से हाशिम पैलेस आया था, अपनी गाड़ी के सामने किसी लड़की को बेहोश देख हड़बड़ा कर गया। वो तेजी से बाहर आया। ये लड़की उठो, मर गई हो क्या? उसने सवालिया अंदाज में पूछा था, जबकि उसे सीधा करते ही वो हैरत ज़दा और खबासत से मुस्कुराया। लगता है किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मतलब ये लड़की हर जगह से घूम फिर कर मेरे पास ही आ जाती है। पहले कोठे वाली लड़की और अब इस कार से टकराने वाली लड़की भी तजीन ही थी। तुम्हारी बर्बादी मेरे ही हाथों लिखी है जाने मन। वो कमीनगी से मुस्कुराता तेजी से तजीन को गोद में उठाकर गाड़ी में डालकर गाड़ी जन से भगा ले गया। हाशिम ने दुख से आगे बढ़कर उर्वा की तस्वीर का फ्रेम उठाया था, कांच की खिड़की समेत। तो वो आज फिर इसी अजियत और तकलीफ से गुजर रहा था जिससे आज से कई साल कबल गुजरा था। ना जाने क्यों नए लोग हमारी जिंदगी में आकर सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए अजियत का बायस बनते हैं। वो शदीद दुख से दो चार था। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुई, ये मेरी गलती थी। उसने दुख का इजहार किया। मुझे माफ कर दो उर्वा। वो वहीं जमीन पर बैठकर टूटे फ्रेम पर मेला बैठकर शिद्दत से रो पड़ा था। कोई भी शख्स होता तो इस जवां सा मर्द को यूं रोता देख खुद की तरफ उठता। सुबह से कमरे में बंद अपनी मोहब्बत को शौक बनाता वो शाम में कमरे में से बाहर निकला था और कमरे से बाहर आके इसे एहसास हुआ कि वो तजीन की एक छोटी सी गलती पर से कितनी बुरी तरह झिड़क चुका था। गलती इसकी भी थी, जब बुरवा अपनी चीजों को लेकर हद से ज्यादा टची थी तो फिर इससे कमरे को लाजमी मुअत्तल करना चाहिए था। नायमा, उसने नायमा को आवाज दी। यस सर, वो बोतल के जिन की मानिंद नासिब हुई थी। मिस तजीन को बुलाकर लाए। वो थके हुए लहजे में बोलता लॉन्ज में पड़े सोफे पे बैठ गया था। सर गार्ड्स बता रहे थे कि वो तो सुबह ही चली गई थी जब आपने उन्हें जाने के लिए कहा था। वो नासमझी से देखती नायमा ने उसके सर पर धमाका ही तो किया था। व्हाट? क्या बकवास कर रही है? मैंने कब कहा? हाशिम का दिमाग फट से उड़ा था। सर वो मैडम कह रही थी कि उसने बात बनाई। हाशिम ने परेशानी से परेशानी मसली थी। जस्ट शट अप। वो इस कदर तेजी में तेज आवाज में दहाड़ा था कि नायमा खौफ से उछल पड़ी थी। उसने जिंदगी में पहली बार हाशिम की इस कदर बुलंद आवाज सुनी थी। तजीन कहाँ है? इसने दुष्ट लहजे में कहा था। संसार के सर वो मनमनाई। जब मैंने मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा, तो तजीन यहाँ से कैसे गायब हुई? उसका बस नहीं चल रहा था कि वो काश का दिमाग सेट कर देता। रह रहकर खुद पर ताव आ रहा था कि आखिर इसे क्या जरूरत पड़ी थी उस मासूम सफल लड़की से इस ट्यून में बात करने की। आखिर इसने उसका बिगाड़ा ही क्या था? सर उन्होंने कहा है कि आपने इन्हें यहाँ से चले जाने का हुक्म सुनाया है। वो डरते डरते लहजे में बोला था। आई एम सॉरी। वो सर झुका गया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवा कर लाओ, उसने तेज लहजे में कहा था। जी जी सर। वो तेज कदमों से भागा था। उस शिट। तजीन को रोता भागता देख उसे एक बार फिर नदामत ने आन घेरा था। उफ, कि मुझसे क्या हो गया?
हाशिम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करूं। बिलाल, मगर इससे क्या मालूम, वो तो यही समझ रहा है कि तज़ीन मेरे पास है। बालों में हाथ घुमाता वो इस वक्त शदीद किस्म की कश्मकश से दो चार। तज़ीन की आंख खुली तो खुद को नरम बिस्तर पर मौजूद पाया। मैं कहाँ हूँ? भारी होते सर के साथ खड़े होने की कोशिश में महसूस हुआ कि पाँव पर पिलस्ता छाया हुआ था। हेलो बेबी, सामने से नमोदार होते बिलाल के चेहरे को देख तज़ीन ने खौफ से इसकी जानिब देखा था। कैसी हो जनाब? तज़ीन ने खौफ से इर्द गिर्द में निगाह डाली। मैं मेरे नजदीक नहीं आना। वो बोलते हुए खौफ से पीछे को खिसकने लगी थी, मगर पाँव में चोट लगी होने के बाद उसने अपने रब को पुकारा था। उफ, बहुत नचाया है तुमने अपने पीछे। वो खवाजत से बोलता नजदीक जाने लगा। तजीन ने दर्द को नजरअंदाज कर जल्दी से खड़ा होना चाहा, मगर इससे काबिल ही वो उस पर झपट्टा मार चुका था। प्लीज नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तजीन को समझ नहीं आया वो क्या करे। वो रोते हुए हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगी, मगर मुकाबिल दर्द तो गोया हैवानियत सवार थी। छोड़ो, वो मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी, मगर दूसरी जानिब बिलाल अपनी ही करने में मसरूफ था। इसकी दिल दहलाने वाली चीखों से फार्म हाउस गूंज उठा था, मगर बिलाल के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। छोड़ो मुझे। तजीन जो मुसलसल इर्द गिर्द में हाथ चलाकर कुछ तलाश कर रही थी कि जभी इसके हाथ लम्ब आया था और उसने पूरी कुव्वत से खींचते बिलाल के सर पर दे मारा था। कुत्ते की सड़ते बहते गोंद पर वो दो लम्हों के लिए पीछे हुआ था। दिमाग चकरा कर रह गया था। तजीन ने पूरी जान लगाकर इसे पीछे धकेलते कदम बाहर कमरे की जानिब बढ़ाए थे, मगर वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकी थी। वो धड़ाम से कमरे की दहलीज पर ही गिर गई थी और बिलाल अपने हवास पर काबू किए इसके पीछे पड़ा था। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने दांत पीसे थे। वो इसके पीछे भागा था जब वहां पुलिस का छापा पड़ा था। ओए रुक जा। पुलिस ने आगे बढ़कर इसे हिरासत में लिया था, जबकि तजीन ने खौफ से पुलिस को देखा था, मगर सख्त शुक्र था इसकी इज्जत बच गई थी। उठाओ उस लड़की को। लेडीज पुलिस ने आगे बढ़कर तजीन को उठाया था, जिसकी अब तक हालत इसके साथ हुई ज्यादती का चीख चीख कर पता दे रही थी। मैडम, मैं बेकसूर। इसने जल्दी से अपनी सफाई देनी चाहिए। ये बात अब पुलिस स्टेशन में चल के करना। डालो इन दोनों को गाड़ी में। इन्हें इत्तला मिली थी कि ये फार्म हाउस गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता था। ये बिलाल के दोस्त का फार्म हाउस था जो वो इसी काम के लिए यूज करते थे, मगर शायद आज किस्मत बुरी थी या फिर तजीन की किस्मत मेहरबान थी जो अल्लाह ने आज तीसरी बार इसकी मस्जिद महफूज रखी थी। हेलो व्हाट? हाशिम ने मुसलसल तजीन को तलाश कर रहा था कि थाने से मसूल होती कॉल और बात पर गुस्से से बेचैताब खाता रह गया। इस लड़के का कुछ तो करना होगा। बिलाल की कॉल हिस्ट्री में ब्रो के नाम से आखिरी नंबर हाशिम का ही था, जिससे इसकी शाम में बात हुई थी। हेलो, हाशिम बात कर रहा हूँ। इस बार उसने अपने चचा प्लस ससुर को कॉल मिलाई थी और वही मौत के बाद से इसने तमाम लोगों से मुखातिब होना छोड़ दिया था। आपसे अगर अपना बेटा संभाला नहीं जा रहा तो किसी खूटे से बांध कर रखें। यूँ दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद करने की जरूरत नहीं। उसकी धाड़ पर दूसरी जानिब मौजूद फैयाज अलवी टहल कर रह गया, जबकि वो मोबाइल जेब में डालकर गार्ड्स की हमराही में पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकला था। कौन हो लड़की? तुम अपने माँ बाप का नंबर बताओ। इन्हें भी तो पता चले कि तुम अपने आशिकों की मोहब्बत में जब घर से भाग कर आती हो तो क्या गुल खिलाती हो। एसएचओ की बात पर तजीन ने बामुश्किल अपनी सिसकियां रोकती थी। लवारिस हूँ मैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मेरे साथ जो मर्जी चाहे करें। वो कड़े दिल से बोलती अपने चेहरे पर बामुश्किल दुपट्टा जमा सकी थी, जो चलते वक्त बहुत मिन्नतों पर लेडीज कांस्टेबल ने इसे लेने दिया था। ठीक है फिर, लेकर जाओ उसे भी, और सही की मरम्मत करो। वो खौफजदा हुई जब ये हाशिम वहां आया था। आइए आइए हाशिम साहब। वो चेहरा देखते ही पहचान गया था, माची में इनका बहुत लिंक रहा था। बिलाल अलवी का? तजीन ने शनासा आवाज पर नजरें उठाई और फिर हैरानगी के आलम में देखते फौरी झुका दी थी, साथ ही रुख फेर कर बैठ गई थी। आपका भाई फार्म हाउस में इस लड़की के साथ गलत हरकत करता पाया गया है। हाशिम ने जरा सी निगाहें फेर कर रुख फेर कर बैठी लड़की को देखा था और इसे के तन पर मौजूद लिबास देख एक लम्हे में पहचान गया था कि वो तजीन ही थी। तजीन, या आप ही है ना? वो एक झटके से उठकर इसका हाथ पकड़कर वो अपनी जानिब कर गया। ओह माय गॉड, मैं सुबह से आपको तलाश कर रहा हूँ। आप इसे बात समझ नहीं आई? वो हैरान और परेशान है क्या? वो मैं तज़ीन को समझ नहीं आया कि वो अपनी सफाई में क्या कहे। हाशिम साहब, आप इस लड़की को जानते हैं? इसने सवालिया निगाहों से देखा। जी, और ये अब मेरे साथ ही जाएंगी। मगर नो अगर मगर सने तज़ीन और बिलाल का मामला मैं सुबह आकर निपटाऊंगा। फिलहाल इसे हवालात में बंद रखें और इनके वालिद साहब आए या कोई भी, बिलाल की जमानत नहीं होनी चाहिए। तज़ीन के पाँव पर नजर पड़ी जो लंगड़ाते हुए बामुश्किल खड़ी हुई थी। ओके सर। वो सख्त लहजे में बोलता पत्थर हुई खड़ी तजीन को बाजुओं से पकड़कर अपने सहारे गाड़ी तक लाया था, साथ ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बिठाता गाड़ी जल्द से भगा ले गया। इसने तजीन से कुछ भी नहीं पूछा था, जबकि वो रोती सिसकियां भरती पूरे वजूद से कांप रही थी। मिस नाइमा, मिस तजीन आपकी जिम्मेदारी है, इनका भरपूर ख्याल रखना है आपने। हाशिम ने नोटिस किया था वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी निगाहें झुकाई हुई थी। ओके सर, आ जाए मैडम। तजीन ने खामोशी से कदम आगे बढ़ा लिए थे, जबकि हाशिम का दिमाग मुख्तलिफ सोचों में डूबा हुआ था। हाशिम अपने रूम में जाकर बंद हो गया था। बिलाल का मामला वो सुबह निपटाने का इरादा रखता था। अस्सलाम वालेकुम। सुबह होते ही हाशिम नाश्ते की मेज पर तजीन के साथ मौजूद था। तजीन ने इसे देखते ही सलाम किया, जो अखबार में सर लिए बैठा था। बस वालेकुम अस्सलाम। बैठे मिस तजीन? वह खामोशी से बैठ गई।
کل میں غصے میں تھا، مجھے اور میری بیوی کو پسند نہیں کہ کوئی بھی ہماری چیزوں کو بغیر اجازت ہاتھ لگائے۔ اس نے تہمید باندھی، سوری، مجھے آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی ہم دونوں کی تھی، اور میں بلال کی وجہ سے آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اس بار ہاشم نے خفت زدہ لہجے میں کہا، آپ کیوں معذرت کریں سر، میری تو قسمت ہی خراب ہے، بلکہ آپ کا تو بڑا احسان ہے مجھ پر۔ اس بار وہ کرب زدہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاشم نے تعصب سے اس کے چہرے پہ چھائی تلخی دیکھی تھی۔ کیا آپ مجھے شروع سے بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ یوں سڑکوں کی خاک کیوں چھان رہی ہیں؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ رشتہ ناشتہ رکھے رکھے ٹھنڈا ہو گیا تھا، جبکہ تزین اپراس میں خود پر بیتی رودات سنانے لگی تھی۔ کیسے اس کا جواری باب سے جوئے میں ہار گیا تھا اور پھر بلال سے ٹکراؤ اور ہاشم تک رسائی اور سب۔ I can't believe this. Thanks to اللہ کہ اس نے ہمیشہ اپنی عزت محفوظ رکھی۔ وہ بتا نہیں سکا تھا کہ کوٹے پر سے بھی خریدنے والا اس کا بدبخت بھائی پلس سالہ ہی تھا۔ ہاشم بلال کچھ دیر قبل ہی ہاشم کی ضمانت کے بعد گھر پہنچا تھا، جبکہ الوی مینشن میں نمودار ہوتے ہاشم کے چہرے کو دیکھ سبھی کے چہرے کھل گئے تھے۔ کہاں ہے آپ کا بغیرت بیٹا؟ اس کے پیچھے کوئی لڑکی بھی تھی؟ بیٹا ہم سے مل تو لو، یہ عروبہ کی اماں تھی۔ پلیز آنٹی، میرا آپ سے یہ پلیز گھر سے ہر رشتہ عروبہ کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ میں یہاں صرف آپ کے بغیرت بیٹے کے کرتوت پر روشنی ڈالنے آیا ہوں۔ سب کو جیسی چپی لگ گئی تھی، جبکہ زخمی چہرہ لیے بیٹھا بلال کو دیکھ تزین خوف سے ہاشم کے پیچھے جا چھپی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ آپ کے بیٹے نے اس معصوم کی جان عذاب پر رکھی ہے، پہلے اس کے باپ سے قرض کے عوض اسے خرید لیا، یہ وہاں سے جان بچا کر بھاگی تو کوٹھے کے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی، وہاں آپ کے بیٹے نے اس کی قیمت لگائی، پھر یہ یہاں پہ سکون سے نہیں بیٹھا۔ پرسوں رات یہ میرے فلیٹ پر رہی، صبح ہوتے ایک بار پھر انہیں فارم ہاؤس دے گیا جہاں پولیس کی ریڈ پڑ گئی۔ ہاشم نے دشتگی سے کہتے بلال کو گھورا جو تیز نگاہوں سے تزین کو گھور رہا تھا۔ بیٹا یہ تو ہے ہی بدبخت، ہم اس بچے کو پیسے دے دیتے ہیں۔ چچی نے اپنے لاڈلے کا دفاع کیا تھا، پلیز چچی ہر وقت اس کی سائڈ نہ لیا کریں اور نہ ہی اس کے کرتوت پر پردہ ڈالا کریں۔ مجھے رشتگی سے چنگاڑا تھا، میرے کرتوت تو آپ نے بتا دیے، آپ کو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کس حق سے پرسوں کی ساری رات ایک دلہن بنی لڑکی کے ساتھ فلیٹ پر اکیلے گزاری اور پھر اپنے گھر میں 2 راتوں سے؟ ہمیں کیا معلوم آپ اس لڑکی کی معصومیت کا کتنی بار فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولا۔ تزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شٹ اپ، خبر جا تو تم نے کوئی بھی بکواس کی، جان سے مار ڈالوں گا۔ ہاشم ایک دم اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ تزین نے نہ جانے کس حساسیت کے تحت اس کی قمیض پکڑ لی تھی۔ پلیز میری وجہ سے آپ اپنے بھائی سے لڑائی نہ کریں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، آپ پر پلیز لڑائی نہ کریں۔ وہ کپکپاتے لہجے میں بامشکل بول پائی تھی، دیکھ لیں مما، آپ کا دماغ بس ایسے ہی آپ کی بیٹی سے محبت کا دم بھرتا تھا اور اب یہ دیکھیں لڑکی کی خاطر اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ بھائی نہیں، یہ غیرت بھائی نہیں، بغیر بھائی۔ اور کیا کہا تم نے پرائی لڑکی؟ غصے سے بولتا جیب سے موبائل نکالنے کا، تمہارا نکاح ہوگا اس لڑکی کے ساتھ ابھی اور اسی وقت۔ ٹکا خواہ کو بلا کر وہ درستی سے بولا۔ تزین نے خوف سے اس کی جانب دیکھا، یہ آپ پلیز نہیں، لڑکی اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اب اس کی سزا یہی ہے کہ تم اس کی بیوی بن کر ساری زندگی اسی گھر میں رہو۔ ہاشم نے اپنے لیے بہت مثبت فیصلہ کیا تھا، آپ کو اللہ کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں مجھ پر، آپ مجھے کسی عیدی سینٹر یا کہیں بھی چھوڑ دیں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، مگر اللہ کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں مجھ پر۔ وہ ایک دم روتی ہوئی ہاشم کے پاؤں میں گر پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سناٹے میں آ گیا تھا، جو اس کے آگے ہاتھ جوڑے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تزین اٹھیں پلیز، اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ چچی کو اپنے داماد کا یوں ایک لڑکی کو چھونا ناگوار گزرا تھا۔ میں جانتی ہوں کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دینا آسان بات نہیں ہے، مگر پلیز مجھ پر یوں ظلم نہ کریں، آپ مجھے بہت بھلے ساری زندگی اپنے پاس نوکر بنا کے رکھ لیں، میں بھی نہیں کروں گی۔ بہت سے زیادہ مایوس کن لہجے میں بولی تھی، کس کا نکاح پڑھانا ہے بھائی؟ مولوی صاحب کے آواز پر تزین نے خوف سے ہاشم کی جانب دیکھا، کیسی میرا اور تزین 70 کا؟ اس قدر اچانک سے بولا تھا تزین کے ساتھ ساتھ سب سکتے میں آ گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا، تم میری بیٹی کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو نہیں دے سکتے، آپ نے میری بیوی کی جگہ رہنے ہی کب دی، جا کر میری ماں کو بلا کر دیں، وہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے نکاح پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، آپ کو سوالے لہجے میں بولا تو تزین نے تشکر بھری نظروں سے دیکھنا فی میں سر ہلایا، بھلا اس قدر مضبوط صاحبان سے کاری ہو کر وہ ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ تزین صفدر و صفدر حسین، آپ کا نکاح ہاشم سفیان الوی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت و کمان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تزین نے بغیر کسی تقاضوں کے قبول ہے کہا تھا، جبکہ ہاشم کے نگاہوں کے سامنے عروبہ کا مسکراتا چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ مشکل یادوں سے پیچھے چھڑاتے اس نے نکاح قبول کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے تمام مراحل طے پا گئے تھے۔ تزین سر جھکائے بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ یہ میری بیوی ہے تزین ہاشم الوی، خبردار جو کسی نے اس کے کردار پر کوئی بات کی۔ اس نے بلال کے مقابلے ترش لہجے میں باز رکھا، چلیں مسز، وہ جان بوجھ کر سب کو باور کراتا لنگڑاتی ہوئی تزین کو گود میں اٹھاتا تزین کو سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ ہاشم کی ماں نے حسرت سے بیٹے کو دیکھا تھا، جس نے ایک بار بھی ان کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ کو ایک بار پھر گھر میں گود میں اٹھا کر لاتے سے خفت زدہ کر گیا، جبکہ تزین جو اب لنگڑا کر اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، اس کی آواز پہ ٹھہری، وہ آپ کا روم نہیں ہے، یہ ہے۔
اس نے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ مگر یہ تو آپ کا اور آپ کی وائف کا کمرہ ہے نا؟ میری وائف کا کمرہ تھا مگر اب سے یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اور عرفا کے روم میں چلایا تھا، جبکہ وہ تو حیران و پریشان سی ہاشم کا رویہ دیکھ رہی تھی جو اسے روم میں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں نکل گیا تھا، اور وہ ساری رات اس کی منتظر رہی تھی، مگر انتظار ہی رہ گیا تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ ہاشم جو اسے روم میں چھوڑ کر گیا تھا، آج 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ البتہ وہ ملازمین سے اس کی خبر لے لیا کرتا تھا۔ تزئین اس رات کے بعد سے واپس اسی روم میں شفٹ ہو گئی تھی جہاں اس نے پہلے 2 راتیں گزاری تھی۔ جو بھی تھا مگر زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک مضبوط صاحبانہ اور رہنے کو عزت کی چھت تھی جو ہاشم کی بدولت میسر آ گئی تھی۔ اس کے لیے یہی احسان بہت تھا۔ اب ہاشم اپنی پہلی بیوی کے پاس رہتا یا نہیں، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بلال کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ یہ بلال کی والدہ تھی۔ بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ کیوں؟ ان کے ماتھے پر بلنا اتر آئے۔ بھائی سے اپنے کی معافی مانگنے؟ اس نے بہانہ گھڑا۔ اچھا جاؤ پھر۔ وہ سہلاتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مس نائمہ بھائی کہاں ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا۔ سر تو گھر پر نہیں ہے، اس نے آہستہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اور میری پیاری بھابھی جان؟ اس نے ارد گرد میں نگاہیں چلائیں کی۔ وہ تو یہیں ہے سر، وہ تو ابھی بول رہی تھی کہ وہاں تزئین چلی آئی جو شاید ہاشم کی واپسی سمجھ رہی تھی۔ وہاں بلال کو دیکھ ٹھہری۔ کون آیا ہے؟ بلال کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ کیسی ہیں میری بھابھی جان؟ خواص سے بولتا نزدیک آیا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہاشم کو خبر لگ گئی تو وہ تمہیں بخشیں گے نہیں۔ وہ ذرا مضبوط لہجے میں بولی تھی جبکہ دل چکے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ ہاں ہاں، بھائی تمہارے استعمال کر کے تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ گئے، اپنی اوقات دیکھ لو کہ تم اس وقت نوکروں کے سہارے ہو۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ تزئین نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ شرٹ آپ کو شدت سے دھاری۔ کیا ہوا تزئین جان؟ اتنا شور کیوں ہے؟ ہاشم جو بلال کی بات سن چکا تھا گھر میں داخل ہوتا محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ہاشم؟ تزئین کی گویا جان میں جان آئی تھی۔ جی جان ہاشم۔ ہاشم نے قریب آتے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تزئین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جس کی تمام توجہ بلال کی جانب تھی۔ جی بلال میاں، کہو کیسے آنا ہوا؟ اس بار وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ بھائی آپ سے اور بھابھی سے ملنے آتا ہے، سب آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے بات بڑھائی۔ بہتر ہے کہ اپنی شکل یہاں سے گم کر لو اور آئندہ کوشش کرنا کہ اپنی شکل لے کر یہاں نہ آنا۔ وہ اس کے لہجے میں ناگواری محسوس کر خفت کے باعث رخ پڑتا چہرہ لیے وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ کیسی ہے تزئین؟ اب وہ اپنے حصار میں کھڑی تزئین کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ میں مشکل خود پر چپ کر پڑی تھی۔ میں الحمدللہ آپ سے اپنے حصار میں لیے بیڈ روم میں آ گئی جبکہ وہ پتھر کی بورت بنی کھچی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے یہ بیڈ روم کیوں چھوڑا تھا؟ وہ بیڈ پہ نیچے کو پاؤں لٹکائے لیٹ گیا تھا۔ تزئین جو قریب ہی بیٹھی تھی اس نے لب چبائے تھے۔ وہ یہ آپ کی پہلی بیوی کا روم ہے تو میں کیسے؟ اس نے ہاتھ مسلتے ذرا جھجک کر کہا۔ عرفا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عرفا کے ذکر پہ ایک بار پھر اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ 2 ماہ لگ گئے تھے خود کو سمجھانے میں کہ اب تزئین اس کی ذمہ داری تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ کیا یہ کب؟ میرا مطلب کیسے وہ منک ہوئی؟ آج سے 5 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں عرفا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس بار تزئین خاموش رہی تھی۔ میری اور عرفا کی پسند کی شادی تھی۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے کب بچپن کی دوستی محبت میں بدل گئی ہمیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ لیکن ہمارے گھر والے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ان کے دل ایک نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ماں باپ ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے میں ضد کر کے عرفا کو شادی کر کے اس گھر میں لے آیا۔ یہ گھر میں نے اور عرفا نے بہت محبت سے سجایا تھا، مگر میرے بابا جو چچا کی ساری جائیداد اپنے نام کرانا چاہتے تھے، مگر چچا کی طرف سے مخالفت کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ انہیں بیٹی کے ذریعے بلیک میل کریں گے، مگر میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں آفس میں تھا، مجھے خبر آتی ہے کہ عرفا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں جب تک ہسپتال پہنچا مجھے چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا چکی تھی۔ انویسٹیگیشن کرانے پہ معلوم ہوا کہ عرفا کی گاڑی کے بریک فیل کرائے گئے تھے جو میرے بابا نے کیے تھے تاکہ چچا کو سبق سکھا سکیں۔ ماضی کا وہ دردناک لمحہ یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ I'm sorry ہاشم، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تزئین نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ اس رشتے میں ملنے والا پہلا لمحہ تھا۔ دونوں کے ہی جذبات عجیب ہو رہے تھے۔ تمہارے بابا اس وقت جیل میں ہیں؟ انہوں نے پھر کسی کے ساتھ غبن کیا ہے؟ تزئین نے سن کر سر جھٹکا۔ وہ اپنے بے حس باپ کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس قدر کربناک وقت دیکھا تھا۔ آپ چھوڑیں ان کو، اب میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ ہاشم نے بغور اس لڑکی کو دیکھا تھا جو واقعی بلا کی خوبصورت تھی۔ ویسے مسز آپ بہت پیاری ہیں۔ اس بار ہاشم نے پیش قدمی کرتے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب ویسے مسز آپ بہت پیاری ہیں۔ اس بار ہاشم نے پیش قدمی کرتے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ ایک دم شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ ہاشم کا کہنا بے ساختہ تھا۔
ہاشم آپ اپنے بابا کو معاف کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ایک سالہ آیت کو گود میں لیے بیٹھی تزین نے خاموش بیٹھے ہاشم سے کہا تھا، جو آج اپنے باپ سے مل کر آیا تھا وہ بس خاموش ہی بیٹھا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا، مگر ہاشم کی زندگی میں جو جگہ عروہ کی تھی وہ گونج برقرار تھی، اور نہ ہی تزین نے عروہ کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بابا کو معاف کر دیا، وہ ٹرانس میں بولا تھا۔ آیت جو مسلسل باپ کی جانب ہمک رہی تھی اب منہ بسوٹ کر رونے لگی، جو آج اسے گود میں نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہاشم نے کہیں آپ سے ناراض ہو گئی ہے؟ ہاشم جو اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا بیٹی کو روتا مچلتا دیکھ ایک دم سیدھا ہوا۔ میری گڑیا بابا سے ناراض ہو گئی میری ٹوٹ۔ ہاشم نے جلدی سے بیٹی کو گود میں اٹھایا جو اس کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ بس یہ سارے آپ دونوں ماں بیٹی کے ڈرامے ہیں تاکہ میری توجہ کہیں اور نہیں جا سکے اور جا ہی نہ سکے۔ ہاشم نے اب بیٹی کو خاموشی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل ڈھونڈتا دیکھ ذرا خفگی سے کہا تھا۔ تزین کھلکھلا کر ہنسی۔ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کی توجہ ہمارے علاوہ کہیں اور جائے۔ وہ لاڈ سے بولتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ تھینک یو مجھے اتنی پیاری سی ڈال دینے کے لیے۔ وہ آیت کے ماتھے پہ لب رکھتا اب تزین کو بھی اتنے حصار میں لے چکا تھا، جو آج سارے دن کی رداس شیئر کرتی آیت کی شرارتیں بتاتی، کبھی ہنس رہی تھی تو کبھی رومانسو ہو رہی تھی، جبکہ ہاشم اپنی بیٹی کو محبت سے دیکھتا اپنی دونوں زندگیوں کو خود میں بھیج کر بیٹھا تھا، جبکہ دور کہیں عروہ نے مسکرا کر ہاشم کی جانب دیکھا تھا اور پھر وہ اسے زندگی سے مطمئن دیکھ آگے بڑھ گئی۔ ایک موتی آنکھ سے ٹوٹتا تزین کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا، جو اب سر اٹھاتی اس کی بیڈ میں ہاتھ چلاتی اس کی کوئی فرمائش کرے گی، اور اب اس کی تمام تر توجہ اپنی خوبصورت سی بیوی اور بیٹی کی جانب تھی۔ وہ اپنے والدین کو معاف تو کر چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جو اس سے اس کا سب سے قیمتی رشتہ چھین چکے تھے۔ ختم شد۔ تو جی جناب، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ ٹائیگر والے ناول کا سیزن 2 پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میٹا چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب ناول ویڈیو کی صورت میں یہی اپلوڈ ہوا کرے گا۔ تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جب بھی نیو ناول اپلوڈ ہونا اسٹارٹ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو جناب جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔